میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں ممتا کی اس سمندر کو کہتے ہیں۔ اگر ماں کو انسان صرف غموں میں یاد کرتے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں کی طرح ہوتی ہے، ماں شگفتہ پھول کی طرح ہوتی ہے، ماں کی ممتا پھولوں کی نکھتوں کی طرح ہوتی ہے، ماں کا پیار تتلیوں کی بالکن کی طرح ہوتا ہے، ماں کا آنچل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی رحمتیں کسی انسان کے سر کی بلائیں لے رہی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا، یعنی جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پر رہا تو میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ یعنی ماں کی گود جو ہے وہ تخت سے کم نہیں، باپ کا سایہ اگر سر پہ ہے وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ باپ کی گود ماں کا آنچل ہم بھی کبھی تخت تاج والے تھے۔ یعنی انسان کے پاس جب تک ماں کی گود اور باپ کا سایہ میسر ہے، گویا کہ وہ چیزیں اسے تخت و تاج کا مزہ دیتی ہیں۔ گویا کہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس بھی ماں کی گود اور باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہے تو وہ بھی تخت و تاج والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی سی ہے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے بات کہی تھی کہ اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم اس پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں، دوست بھی اپنے دوست سے پیار کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے پیار کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، سب جو ہے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اگر اخلاص کسی کے محبت میں ہے اور خالص اگر کسی کا پیار ہے تو ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہوتا ہے، ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بناوٹ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ مگر یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے، آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ آج جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے یا پھر گھور کر کے دیکھا تو کل بروز قیامت اس کے دفتر سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کے دفتر سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کے حوالے سے بدگمان تو نہیں، لیکن میرا ایک خیال کہتا ہے، میرا ایک حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی ایسا بیٹا رہا ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے دیکھا ہوگا، یہ میرا حسن ظن کہتا ہے۔ لیکن اللہ کسی ایسے بندے کے کان تک اس بات کو پہنچا دے جو اپنے ماں باپ کو گھور کر دیکھا ہو، جس کی بنیاد پر اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرتا ہے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے
تو ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سنتے ہیں تو کشا کشا مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ کبھی گھر سے نکلنے سے پہلے کبھی اپنی ماں کا منہ بھی دیکھا ہے، کبھی اپنے والد کا چہرہ بھی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اے سجدہ کرنے والوں، گویا کہ تم اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ ایسے بندوں کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ والدین کے ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے پیچھے چلے اور اولاد ماں باپ کے آگے آگے چلے، اولاد ماں باپ کے آگے چلے اور ماں باپ پیچھے پیچھے چلے، تو فرمایا گیا ایسا اولاد جو ہے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ہاں اگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت یا راستے میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کوئی کانٹا ہو، اور اس لیے ماں باپ کے آگے آگے جا رہا ہے تاکہ اس راستے کو صاف کرے، ماں باپ کو خطروں سے بچائے، تب جا کر چلنے کی اجازت ہے، ورنہ جو ماں باپ کے آگے آگے چلتا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان میں لکھ دیا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنا زور دیا ہے، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنا توجہ دیا ہے، گویا کہ ساری چیزیں ہماری نہیں ہے، ہماری نسلیں بھول چکی ہیں، ہمارے قوم کے نوجوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتائیے جب ماں باپ کے آگے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر وہ نوجوان جو ہر بات کو اپنی ماں باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر ماں باپ نفل حج کے لیے منع کرتے تو اولاد کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفل حج کرے۔ اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ اے مسجدوں میں سجدہ کرنے والوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، کاش میری ماں اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے پکارتی اے محمد ادھر آؤ، اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اتنا کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے ماں باپ کے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہے، ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو مگر ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ نصیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو حج قبول ہو گئی ہے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر آج ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے،
ماں باپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ان کے اخراجات مانگنے پر انہیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قاسم نعمت مالی کے جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری امی اگر اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے پکارتی اے محمد ادھر آؤ، اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیا کرتے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتا ہوا میری ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، لبیک کہتا ہوا میری ماں کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل کو اللہ سخت کر دیتا ہے، جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں ہے، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں، امام عشق و محبت ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھ کیا یہ انداز ہمارے اندر ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا ماں باپ پہ خرچ کرنے پہ جو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، نہ وہ مدرسہ بنانے سے وہ ثواب ملتا ہے، نہ مسجد بنانے سے وہ ثواب ملتا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنے پہ اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کہیں پہ چندہ ہو رہا ہو جلسے کا، مسجد کا، مدرسے کا اور کسی دینی کاموں کا چندہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ لوگ 500، 1000، 10,000، 20,000 تک دے دیتے ہیں، جبکہ اس حال میں گھر سے آتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا دوا کھانا جانا ہے، کچھ روپے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ اللہ، اب سوچیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ہر انسان پریشان ہے، انسان خوش رہنے کے لیے طرح طرح کے ٹپس دیکھتا ہے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے خوش رہنے کا۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر پانا چاہتے ہو، اگر یہ دو نعمتیں تم پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے اور اسے زندگی میں ہمیشہ خوش رکھتا ہے، زندگی میں ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں اور تو شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا گردن اڑا دے، اپنی جان دے دے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، چونکہ وہ شہید ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام اعراف کہتے ہیں، نہ وہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں نہ جہنم کی طرح عذاب ہے۔ ان شہیدوں کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کی عظمت کتنی ہے، اللہ نے ماں باپ کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے۔
یعنی شہادت کے بعد بھی ماں باپ جن کے ناراض ہیں انہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام حمیدی کا نام سنا ہے؟ امام حمیدی وہ ہیں امام بخاری جیسا محدث جن سے حدیث لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی، اور آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام نصف صدی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ اور اس واقعہ کو نقل کرتے علامہ ابن الجوزی نے بھی نقل کیا ہے۔ تو امام حمیدی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تو تقریباً 50 سال کے بعد باپ بیٹوں کی ملاقات ہو رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے، اتنا ڈوب گئے کہ کھڑے رہنا بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا تو آج کے بعد تیری پشت میں جتنی اولادیں ہوں گی میں کسی کو نبوت عطا نہیں کروں گا، میں کسی کو نبوت عطا نہیں کروں گا۔ اس واقعہ سے پہلے جتنی اولادیں ہوئی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، یوسف جیسا نبی ہو، جان بوجھ کر نہیں بلکہ محبت میں ڈوب گئے تو کھڑے رہنا بھول گئے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کھڑے ہوں اولاد کا بیٹھ جانا ہے اس کے لیے بے ادبی ہے۔ اور موطا امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث جو ہے درس دے رہے تھے، اچانک وہ محدث جو ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ جو اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے جبکہ آپ کا یہ معمول نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا، اس لیے کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں ملی ہے، میری ماں کے احترام کے صدقے میں ملی ہے۔ بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا اگر ماں باپ کھڑے ہوں تو ہمارے لیے بیٹھ جانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور ایک قول میں آپ کو سناؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمایا، موسیٰ اگر میرا بندہ کوئی نافرمان ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، مگر وہ ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، وہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا، ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، تو اے موسیٰ میں اس بندے کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا کرتا ہوں۔ ارے موسیٰ جو میرا بندہ کثرت سے نیکی کرتا ہو اور اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، ماں باپ کو رلاتا ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو، ان کے ماں باپ ان سے ناراض رہتے ہیں تو میں ایسے بندوں کا نام نافرمان میں لکھ دیا کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، اب نماز پہ نماز پڑھے جا رہے تھے، ادھر ماں باپ گھر میں آپ کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے، کیا آپ کی عبادت قبول ہوگی؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جن کے ماں باپ ناراض ہیں، شب برات جیسی مقدس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان شریف قریب سے قریب تر ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات مغفرت والی رات ہے، ہم اس میں عبادت کرنے والے ہیں، ریاضت کرنے والے ہیں۔ ذرا بتائیں اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض رہیں گے، ہم سے خوش